پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرین کی جو تعداد ہے وہ ہو گئی ہے 21,500، بلکہ اس سے بڑھ چکی ہے، جبکہ 486 افراد اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں ابھی کرونا وائرس کا پیک جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ ماہرین اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر حالات بگڑے تو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حکومت کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ صورتحال نہیں ہے کہ ہسپتالوں میں جگہ نہ ہو اور مریضوں کے لیے وینٹیلیٹرز ناکافی ہوں، لیکن کل کراچی میں کرونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹر فرقان جان کی بازی ہار گئے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی، لیکن کراچی کے اسپتالوں میں انہیں وینٹیلیٹر نہیں مل سکا۔ ایسی صورتحال کرونا وائرس کے حوالے سے سندھ حکومت کے اقدامات پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیتی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، ترجمان ہیں سندھ حکومت کے۔ السلام علیکم مرتضیٰ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مرتضیٰ صاحب، یہ جو کل واقعہ پیش آیا، ظاہر ہے بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس کے حوالے سے آپ لوگ انکوائری بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا کوئی صورتحال واضح ہو سکتی ہے کہ اس وقت کتنے وینٹیلیٹرز ہیں اور کتنے وینٹیلیٹرز پر مریض ہیں سندھ میں؟ اویس، یہ جو پرسوں کا واقعہ ہے بڑا انفارچونیٹ، اس کے لیے فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے جس کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے انکوائری رپورٹ سبمٹ کرنے کا۔ تو ہوپ فلی بائی ڈے اینڈ ٹو نائٹ یا ارلی مارننگ ٹمارو وہ رپورٹ ہمیں مل جائے گی، اور جب رپورٹ مل جائے گی تو تمام جو اسباب تھے اس حوالے سے اس کو ہم پبلک کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ جہاں تک ایکچوئل انفارمیشن ہمارے پاس ہے، اور یہ انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی وجہ بھی اس لیے آئی کہ ایک متضاد بیانیہ آیا ہے، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کل جو وینٹیلیٹرز ہیں صوبہ سندھ کے اندر جن کو کووڈ پیشنٹس کے لیے اسپیسیفائی کیا گیا ہے وہ 283 ہیں، اور غالباً کل پرسوں کے روز 17 ایسے پیشنٹس تھے جو کہ وینٹیلیٹر پہ تھے۔ یہ 283 میں سے 17 کی بات کر رہے ہیں آپ سندھ؟ باقی سب دستیاب تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، کیونکہ کراچی کی جب ہم فگرز دیکھتے ہیں تو کراچی میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 18 وینٹیلیٹرز پر مریض ہیں، اور شہر کے جو ہسپتال ہیں اس میں 94 وینٹیلیٹرز ہیں۔ نہیں، 94 کراچی شہر میں نہیں، کراچی شہر کے لیے جو پبلک سیکٹر ہسپتال ہے اس میں 116 وینٹیلیٹرز مختص ہیں، اور پیشنٹ میں نے آپ کو بتایا یہ نیچرلی ڈیلی بیسس پہ نمبر اوپر نیچے ہوتا ہے۔ 17-18 پیشنٹس ہیں جو کہ پرسوں کے روز غالباً وینٹیلیٹر پہ تھے۔ تو یہ کہنا میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے کہ وینٹیلیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر فرقان کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا، لیکن اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر فرقان کس ہسپتال پہنچے تھے، وہ کس سے ملے تھے، اور وہ کیا تمام محرکات تھے۔ تو جیسی وہ تفصیلات ہمارے پاس آ جائیں گی، کچھ پریلیمنری رپورٹ ہمارے پاس ہے بٹ وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر نہیں کر سکتا۔ جب کنکلوسیو فائنڈنگ آ جائے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی، اور اگر کسی شخص کی لاپرواہی ہے اس کے اندر، کسی کی کوئی اومیشن ہے سندھ گورنمنٹ کے اینڈ پر، تو سندھ گورنمنٹ بالکل کارروائی کرے گی اس شخص کے خلاف۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو اہلیہ ہیں، جو بیوہ ہیں، ان کے بیانات جو آ رہے ہیں میڈیا پر وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں وینٹیلیٹرز نہیں ملا، ڈاکٹرز نے ہسپتالوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا، SIUT گئے، سول ہاسپٹل گئے، کہیں امن ہاسپٹل کی امن کی جو ان کو ایمبولینس ہے وہ لے کر پھرتی رہی، لیکن معاملہ جو ہے وہ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہو سکا۔ ان کی آڈیو بھی میڈیا پر آئی ہے جس میں وہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹرز سے اور ہسپتال کے حوالے سے۔ اویس، میں بڑے احترام کے ساتھ میں ان کے مجھے دکھ کا اندازہ ہے جس تکلیف سے جس ٹریجڈی سے وہ اور ان کا خاندان اس وقت گزر رہا ہے، لیکن اسی لیے میں نے کہا کچھ متضاد بیانیہ ہے، کچھ آڈیو ریکارڈنگز اور بھی منظر عام پہ آئی ہیں، آپ سب نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں، جس کے اندر انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی۔ کل انڈس ہاسپٹل بالکل ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر ظفر جی، انڈس ہاسپٹل کے جو سربراہ ہیں کل وہ بھی ٹیلی ویژن چینلز پر آئے تھے، اور انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا کہ ان کی مرحوم ڈاکٹر صاحب کی جو بھتیجی ہیں وہ انڈس ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، اور بھتیجی نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ انڈس ہاسپٹل آ جائیں، تمام چیزیں آپ کے لیے ارینج کر دی گئی ہیں، بٹ وہ ریلکٹنٹ تھے، وہ نہیں آئے۔ تو ان تمام چیزوں کو یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے جس کو آپ لوگوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور میں صرف پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو احساس ہو جائے اگر ابھی تک نہیں ہوا، کہ جب انہوں نے کل ہمارے پروگرام پہ یہ بات کی تھی کہ انڈس ہاسپٹل ہم بار بار ان کو بلا رہے تھے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی کل دی پروگرام میں کہ انڈس ہاسپٹل وہ نہیں آئے، وہ پھر SIUT چلے گئے۔ تو سوال میرا آپ سے پوچھنا یہ ہے یہاں پر کہ کیا پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ساتھ بھی آپ لوگوں کی کوارڈینیشن اسی لیول کی ہے جو پبلک ہاسپٹلس کے ساتھ ہے، تاکہ وہاں کا بھی آپ کو معیار اور سٹینڈرڈز اور کوئی اگر کمپلینٹس ہیں تو وہ پتہ لگتی رہیں؟ کیونکہ وہ یہ بھی ہمیں ان کے بیان سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ ریلیکٹنسی صرف انڈس کے حوالے سے شاید تھی کہ وہ وہاں نہیں جانا چاہ رہے تھے، وہ پھر SIUT گئے جہاں پر ان کو وینٹیلیٹرز ملے نہیں۔ میں آپ کو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب اس کی انکوائری رپورٹ آ جائے گی تو آپ کو تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ SIUT کے بھی حوالے سے متضاد بیانات ہیں کہ شاید ڈاکٹر صاحب SIUT پہنچے نہیں،
शायद। अच्छा, मैं इसलिए कोई हतमी बात इसके ऊपर नहीं करना चाहता। जैसी वो रिपोर्ट आ जाएगी वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर ली जाएगी, लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये इम्प्रेशन देना कि वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा गलत है। थोड़ी सी शायद मिसमैनेजमेंट हो सकती है, शायद कोई शायद जिस वक्त पर उनको जो एडवाइस दी गई थी उसको सीरियसली नहीं सुना गया। इंडस हॉस्पिटल हो, SIUT, जो भी हॉस्पिटल हो, मैं समझता हूँ इंसानी जान को बचाना हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। और ये जितने भी अस्पताल हैं ये अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। मतलब इंडस हॉस्पिटल वो के प्राइवेट इदारा है, बट जी बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत अच्छे तरीके से काम बहुत अच्छे तरीके से काम करें। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि बजाय इसके कि हम इस वक्त कोई स्पेकुलेशंस ना हो ताकि मजीद उनके कॉज को नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें। मैं इस फैमिली के दुख में बराबर का शरीक हूँ। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, फैमिली को सब्र दे। लेकिन मैं समझता हूँ अभी हमको कोई बयान से गुरेज करना चाहिए। एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट के अंदर जो कुछ लिखा होगा, ये इस बात की मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि गलत बयानी नहीं होगी, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनको नरेट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब मुर्तज़ा साहब, एक और चीज़ भी है, अब लॉकडाउन की तरफ ज़रा आ जाते हैं कि लॉकडाउन के हवाले से जब हम वफाक और सिंध को एवेलुएट करते हैं तो सिंध में लॉकडाउन हमें सख्त नज़र आता था और आ रहा है अभी भी, और वफाक जो है वो उन्होंने ईज़ आउट कर दिए लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस। अब असद उमर साहब का एक बयान आया कि कारोबार अगर ना खुले तो 1 करोड़ 30 लाख लोगों के बेरोज़गार होने का खदशा है। अब क्या आप लोग भी इस तरफ सोच रहे हैं, क्या आप लोगों को इस चीज़ की परेशानी भी है कि अगर लॉकडाउन मजीद रहा, सख्त रहा, तो इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? क्योंकि कराची तो हब है ना, और कराची में अभी भी वैसे 3, 4, 5 बजे तक तो दुकानें बहुत सारी खुल रही हैं, बहुत सारी मार्केटें ऐसी हैं जो कि खुल भी रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये मवाजना थोड़ा सा अनफेयर है। देखिए, मईशत को आप इंसानी जान से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। आप किसी शख्स से ओवैस में आपसे पूछूं कि जी आप पैसे कमाएंगे, आप जिंदा रहना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ पहली प्रेफरेंस, तरजीह जो है वो इंसानी जान होती है। और जो असद उमर साहब ने वो एक कंपैरिजन रोड एक्सीडेंट्स का दिया था, मैं समझता हूँ बड़ा वो अनफॉर्चुनेट था, उनको देना नहीं चाहिए था। मवाजना बड़ा वो अनफेयर है। बट हैविंग सेड दैट, ये बात दुरुस्त है कि हमें कोई बैलेंस को वर्कआउट करने की जरूरत है, और वो बैलेंस तभी वर्कआउट हो सकता है जब हम सब कंसेंसस के साथ काम करेंगे। एक यूनानिमस माइंडसेट होगा पाकिस्तान भर के अंदर कि हाँ जी, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमें प्रॉब्लम इस वक्त ये हो रही है, और मैं समझता हूँ कि जो लॉकडाउन था वो इसीलिए कॉम्प्रोमाइज हुआ कि एक मुतजाद बयानिया आया। मुतजाद बयानिया क्या था कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध की कहती है कि लॉकडाउन होना चाहिए, सख्ती से होना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं नहीं जी, मईशत को आपको संभालने की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को निकालने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत कहती है आप अपने घरों में बैठे हैं, आइसोलेट करें। वफाकी हुकूमत कहती है नहीं जी, आप ज़रा एहसास प्रोग्राम के तहत अपने घरों से बाहर निकल आएं। वो लोग जोक दर जोक बाहर निकले, और आपने देखा मुल्तान में एक औरत की जान गई स्टैम्पीड की वजह से। मैं सूबाई सिंध के हवाले से कह सकता हूँ आपको कि ऐसे पेशेंट सिंध के छोटे अजला में आए हैं जो कि एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे लेने गए थे, जिनका बाद में टेस्ट पॉजिटिव आया। आपने सियासी, लेकिन फिर सर यहाँ पर वही बात आती है ना कि जान को बचानी है, चाहे आपने मर्ज से खुद को बचाना है या भूख से बचाना है। अभी इस वक्त आपको मैं एक फैसला भी बता देती हूँ कि काबीना का इजलास हो रहा था और उसमें ये फैसला हतमी आया है कि हम लॉकडाउन को मजीद नरम करने की तरफ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन है ही नहीं इस वक्त। इत्तेफाक हो गया तो मेरे पास जो इत्तलात है, मैं खुद अभी तो नहीं गया इस्लामाबाद या लाहौर वगैरह, बट जो मैं मीडिया पे चीजें देखता हूँ या सोशल मीडिया पर देखता हूँ, तो मुझे या मेरे दोस्त जो बाकी शहरों में रहते हैं वो बताते हैं कि वहाँ लॉकडाउन नहीं है। और मैं समझता हूँ ये जो कंफ्यूजन है, इसकी वजह से लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी कॉम्प्रोमाइज हुई है। देखिए, वज़ीर आज़म एक दिन कहते हैं कि जी हमने बरवक्त फैसले किए और बरवक्त फैसलों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारे हालात, फिर दूसरे शाम में कहते हैं कि जी अशराफिया ने लॉकडाउन का फैसला कर लिया। आप खुद मीडिया रिपोर्टिंग करते हैं, आप मुझे बताइए लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का फैसला किसने किया था? पहला फैसला हमारा था 23 तारीख को। नहीं, तो अब मैं सर आपसे ये पूछ रही हूँ कि अब सिंध में सिचुएशन आप लोगों की क्या है? मतलब अगर आप क्विकली ये बता दें कि लॉकडाउन रहेगा या लॉकडाउन हटा देंगे, नरमी करेंगे, या फिर अभी जिस तरह के मामला चल रहे हैं कि शाम 5 बजे तक खुल रही हैं दुकानें, उसी तरह चलता रहेगा? देखिए, हमने जब लास्ट टाइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वज़ीर आला सिंध की इंटरेक्शन हुई थी, तो वज़ीर आला सिंध ने प्राइम मिनिस्टर साहब को गुजारिश की थी
کہ سر یو آر دا پرائم منسٹر آف دس کنٹری, آپ کنسنسس اورینٹڈ پالیسی بلڈ کریں, ہم اس پالیسی کو فالو کریں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں لاک ڈاؤن کنٹینیو ہونا چاہیے, انفورس ہونا چاہیے, بٹ اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں جی لاک ڈاؤن کو نرم کر دیں, کچھ ایریاز کو ایگزمپٹ کر دیں, تو ہم آپ کے فیصلے کو پھر فالو کریں گے اور ہم ایس او پیز پرپوز کریں گے. تو ہمارا جو پرنسپل سٹانس ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, اس کو انفورس کرانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لیکن یہی سٹانس آپ لوگوں کا این سی او سی میں بھی ہوتا ہے. ایبسلیٹلی, ان لوگوں نے این سی او سی کی میٹنگ اٹینڈ کی ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, اور یہ میٹنگ ریکارڈڈ ہوتی ہیں. بہت سارے ٹیلی ویژن چینل کے اینکرز کو بھی انہوں نے بلایا ہے. جو لوگ ان میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے ایک بار نہیں بار بار کہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, اس کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نیشنل پالیسی ہو. ہم ٹھیک ہے, نیشنل پالیسی ہو. سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا, اگلی ایک اور چیز بس آخری آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر, کہ میٹرک اور انٹر کے جو بچوں کے امتحانات ہیں اس کے متعلق ذرا کنفیوژن ہے. جی جی سوری, وہ آواز آپ کی ذرا ڈسٹورشن ہو رہی تھی, مجھے سنائی نہیں دیا. میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں, سپریم کورٹ نے تو بالکل کہا ہے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ کو چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بات وزیر اعظم پاکستان کو ایک بار نہیں کئی بار کہی ہے. اور جو لاسٹ این سی او سی کی میٹنگ جس کو پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کیا تھا, جس کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری کو یا ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری کو ایگزمپٹ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا, اس میں بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات پر زور دیا تھا کہ سر ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے, تاکہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ قوم کو کنونس کر سکیں کہ دس از دا وے فارورڈ, آپ کو کورونا سے کیسے نمٹنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے میں ایک پالیسی ہو, فیڈرل گورنمنٹ میں یا دوسرے صوبوں میں دوسری پالیسی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کل سپریم کورٹ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے. دیر ہیز ٹو بی اے نیشنل پالیسی, اور اللہ کرے کہ پرائم منسٹر صاحب اب اس کے اندر اپنا پرو ایکٹیو طریقے سے چیزوں کو ڈیل کریں اور لوگوں کو کنونس کریں کہ موونگ فارورڈ, کرونا از اے ریالٹی ناؤ, موونگ فارورڈ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس پینڈیمک, ہمیں کیسے احتیاط کرنی ہوگی, کیسے لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی, کیسے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں اب سب کو مل کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, فائنلی یہ بتا دیجئے کہ میٹرک اور انٹر کے جو بچوں کے امتحانات ہیں ان کے متعلق ذرا کنفیوژن ہے, فائنل فیصلہ اس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا ہے؟ دیکھیں, ابھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ تو پبلک کر دیا گیا تھا, جو ایگزامز تھے ان کو ملتوی کر دیا گیا تھا. اب جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس کے اوپر میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پہلے چیک کر لیتا ہوں کہ کوئی فردر فیصلہ یا کوئی فردر مشاورت کی گئی ہے. مطلب کیا بچوں کو بغیر امتحانات کے پروموٹ کرنے کا کچھ آیا ہے سجیشن آپ لوگوں کی طرف؟ میں جب تک میرے پاس کوئی حتمی انفارمیشن نہیں ہوتی, میں کبھی نیشنل ٹیلی ویژن پہ بات نہیں کرتا. میرے پاس انفارمیشن آ جائے گی دیٹ آئی کین شیئر ود یو. بالکل, بہت شکریہ. مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سندھ کی اور کراچی کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے.